الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بات حدیث نمبر 2661 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں یہ تذکرہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگایا گیا تھا، اسی واقعے کو بیان کیا گیا جس کو واقعی افک کہا جاتا ہے۔ تو باتیں یہاں تک ہوئی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوئی تو جہاں میرا پڑاؤ تھا وہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ہار وہیں گر گیا۔ میں واپس وہاں گئی اور اپنے ہار کو تلاشنے میں ٹائم لگ گیا، دیر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پورا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ کہہ رہی ہیں وَكَانَ النِّسَاءُ إِذَا ذَلِكَ خِفَافًا لَمْ يَدْخُلْنَ وَلَمْ يَخْشَعْنَ اللَّهَ۔ کہ اس زمانے میں عورتیں بڑی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، بھاری بھرکم بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کے بدن میں بہت گوشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس حوضت میں بیٹھتی تھی اور جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے آئے اور حوضت اٹھایا، روٹ پہ رکھا اور روانہ ہو گئی۔ اور عورتیں چونکہ بڑی ہلکی پھلکی تھی، اور کہنا یہ چاہتی چونکہ وہ بھی بہت ہلکی پھلکی تھی، عائشہ بھی، تو اپنے طرف اشارہ کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی، بدن میں گوشت نہیں تھا، تو اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ میں اس میں ہوں و نہیں۔ وَإِنَّمَا، اچھا یہاں گویا عائشہ رضی اللہ عنہا ان ذمہ داروں کی ایک صفائی دے رہی ہے، ورنہ آج کے دور میں جو ہماری ماں اور بہنیں جس کا دن بگاڑ ہوتا ہے نا، ایسے مواقع پر کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ جبکہ عائشہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ یہ کیسے ذمہ دار لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں کہ میں اس میں ہوں کہ نہیں ہوں، کیسے ہوں، یہ ساری باتیں۔ لیکن آپ دیکھیں دل جب صاف ہوتا ہے نا تو سوچ بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں بھائی میں ہلکی پھلکی تھی، حوضت کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ کہہ رہے ہلکی پھلکی ہونے کی وجہ جو وہ بیان کرتی ہے وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْغُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، وہ عورتیں جو ہلکی پھلکی ہوتی تھی اس کی وجہ یہ کہ وہ کھانا بہت مختصر کھاتی تھی۔ یہ جو آج ہم بھاری بھرکم ہوتے ہیں نا، وہ کھانے کا مسئلہ اور باقی کوئی مسئلہ نہیں، تقریباً یعنی 100% نہیں تو 90% تو ہی۔ تو یہاں بھی تذکرہ ہے کہ کھانا کم کھاتی تھی اس لیے ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ تو آپ بھی اگر کھانے میں کنٹرول کریں نا تو بنا ہلکا پھلکا رہے، اور اگر اس سے زیادہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھا کریں، انشاءاللہ سارے یعنی بدن کے بھاری بھرکم کا پورا علاج ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے کھانا بہت کم کھاتی تھی اس لیے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَمَوْا ثِقَلَ الْحَوْضِ فَاعْتَزَلُوهُ۔ تو کہہ رہے لوگوں نے حوض اٹھایا اور حوض کے بھاری بھرکم کا انہیں احساس نہیں ہوا۔ کہہ رہے حوضت میں چونکہ میں ہوتی تھی اور نہیں ہوتی تھی تو میں اتنی ہلکی پھلکی تھی اور حوضت ہوتا تھا تھوڑا وزن، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اس میں ہوں اور نہیں ہوں۔ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، اور میں ایک دم نئی عمر کی تھی، یعنی میری عمر میں بہت کم تھی اور بالکل نوخیز عمر کی میں تھی۔ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَالسَّارُوا، چنانچہ قافلے نے اونٹ کو ہاکا اور خود چلے گئے، پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فَوَجَدْتُ إِنِّي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، کہہ رہے میں تو ابھی حال ہی تلاش کر رہی تھی، تو کہہ رہے مجھے میرا حال اس وقت ملا جبکہ لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ یعنی میں ظاہر سی بات ہے رات کا سمے تھا، آئی پھر واپس گئی، وہاں بھی اندھیرا اور وہ ڈھونڈی ہوگی، اس میں ٹائم لگا۔ کہہ رہے میرا حال تو مل گیا لیکن لشکر واپس آ چکا۔ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، تو کہہ رہے میں اوپری اسی جگہ واپس آ گئی لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، یعنی جہاں میرا پڑاؤ تھا وہاں میں واپس آئی لیکن سارے لوگ جا چکے۔ فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي، تو میں اپنی اسی جگہ پر ٹھہر گئی۔ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، جہاں میں تھی یعنی جہاں میرا پڑاؤ تھا۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، یہ گمان کرتے ہوئے کہ جب لوگ مجھے ڈھونڈ پائیں گے تو میرے اسی جگہ وہ تلاش کرتے کرتے آ جائیں گے۔ بڑا اچھا دماغ لگا کہ میں اگر یہاں سے اکیلے روانہ ہوتی ہوں قافلے کے پیچھے تو خطرات بھی تو ہیں، اکیلے عورت کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، اور
ممکن ہے کہ میں ان کو تلاش کرتے ہوئے آگے چلوں اور ان کو پتا چلا کہ عائشہ نہیں ہے تو ہم کو تلاش کرتے ہوئے کہیں اور چلے، تو پتا چلے کہ میں ان کو تلاش کروں اور وہ ہم کو تلاش کرے، پتا چلے کہ کوئی کسی کو نہ دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو انہوں نے دماغ اچھا لگایا کہ میں چلو اسی جگہ بیٹھتی ہوں، ممکن ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ عائشہ تو حوض میں ہے ہی نہیں تو وہ تلاش کرتے کرتے اسی جگہ پر آئیں گے اور جب آئیں گے تو مجھے پا جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین ہوشیار تھی اور دین کے مسائل کے بھی بڑی باریک جانکاری کو ہوا کرتی تھی۔ آئے جو بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے میں مطلب پھنستا الجھتا اور مسئلہ نہیں حل ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ رجوع کیا کرتے تھے، بڑی سمجھدار ہوتی۔ تو آپ کی سمجھداری ہے نا کہ اگر میں یہاں سے روانہ ہوتی ہوں تو ممکن وہ مجھے تلاش ہے کہ میں ان کو تلاش ہوں، اور خطرات الگ سے ہیں، تو انہوں نے سوچا میں اسی جگہ بیٹھتی ہوں اور وہ تلاش کرتے کرتے ممکن ہو کہ یہاں آئیں۔ کہہ رہے ہیں فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتَنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، کہہ رہے اسی درمیان کی میں بیٹھی تھی، مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ جائز سی بات ہے، کجا حاجت کے لیے رات کو گئی ہے، پھر ہار تلاش کے اس میں ٹائم، پھر ہار نہیں ملا، جائز سی بات ہے، ٹینشن، یہ سارے مسائل، تو نیند نہیں آئی ہوگی، اور جب آئی تو جائز سی بات ایسے ہوتا نا کبھی آدمی کو کوئی خوشی ہو غمی ہو تو نیند نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد جب آ جاتی ہے تو پھر آ ہی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّلْمِيُّ ثُمَّ الزَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، کہہ رہے ایک صحابی صفوان بن معطل السلمی ثم زکوانی یہ لشکر کے پیچھے ہوا کرتے تھے، یعنی ایک سسٹم تھا، لشکر چل رہا ہے تو آپ کسی آدمی کو پیچھے رکھتے تھے کہ جب لشکر روانہ ہو جائے تو پیچھے پیچھے آؤ تاکہ کہیں کوئی سامان چھوٹ گیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ان کو پوری خبر رہے گی اور وہ سامان جو چھوٹا موٹا ہوگا اٹھا کر ان کے تک پہنچا دیں گے۔ تو کہہ رہی اس کے لیے اس غزوے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے فاسوا اندا منزلی، وہ میرے اس جگہ سے گزرے کیونکہ ان کی ذمہ داری یہی تھی نا، تو میں بیٹھی تھی اور وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ فراز سواد انسان نائم، تو انہوں نے ایک سونے والے انسان کے سائے کو دیکھا، ان کو لگا کہ یہاں کوئی سو رہا ہے۔ فاتانی، کہہ رہے پھر وہ میرے پاس آئے، چونکہ ان کو لگا کوئی سو رہا ہے نا اور ان کو پتا ہے لشکر پڑاؤ کیا تو ممکن ہے کوئی چھوڑ ہی گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا، تو ان کو لگا کہ یہاں کوئی ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہے پورا واقعہ اپنا خود بیان کرتی، کہہ رہے پھر وہ میرے پاس آئے۔ وَقَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اور چونکہ وہ مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے۔ اب چونکہ پردے میں میں رہتی تھی نا اور مجھے نہ دیکھے ہوتے تو پہچان بھی نہیں پاتے، لیکن پردے کو حکم نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اور جیسے ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی، کہہ رہے فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَائِهِ، تو جب ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کلمات انہوں نے پڑھے۔ عائشہ بیان کرتی تو وہ کلمات اپنے زبان سے نکالے تو ان کے کلمات میرے کان میں آئی اور میں بیدار ہو گیا۔ یعنی ان کو لگا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ یہاں چھوٹ گئی، لشکر روانہ ہو گیا، تو خطرناک کام ہے۔ تو ان کے زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے جو مصیبت پریشانی ٹینشن کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہہ رہے پھر میری آنکھ کھل گئی، حدیث لمبی ہے باقی بات اشارہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو میں کہیں اس میں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔